السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشف الدجا بجمالہ، خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مأوانا و ملجانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی بارگاہ کے لائق سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے کی صف خالی ہے، آگے آ جائیے، پوری کر لیجیے آگے کی صفیں۔ اسلامی سال کا یہ 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، آج 29 تاریخ ہے، جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آیا تو دوسرا مہینہ جمادی الاخرہ کا مہینہ شروع ہوگا، ورنہ 30 کی گنتی پوری ہونے کے بعد پرسوں اتوار کے دن سے چھٹا مہینہ اسلامی سال کا شروع ہوگا۔ یکم جمادی الاخرہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس کی جو پہلی تاریخ ہے، اس تاریخ میں ایک عظیم ہستی اور محسن سنیت، معمار قوم و ملت، حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمت والرضوان کے وصال کی تاریخ ہے، جو حافظ ملت کے نام سے مشہور ہیں۔ آج میری تقریر کا عنوان حافظ ملت بحیثیت معمار قوم و ملت ہے۔ اہل سنت والجماعت پر ان کا احسان عظیم ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ان کے لگائے ہوئے چمن، جسے آج دنیا الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے سن 1935 عیسوی میں الجامعۃ الاشرفیہ کا قیام فرمایا، آج الحمدللہ
اپنے ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک کے پورے عالم اسلام میں الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین مصباحی علماء کرام دین و سنیت کی خدمت بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اسی عظیم ہستی کے تعلق سے آج کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی سمہ مبارک پوری یو پی مراد آباد کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر میں حاصل کی اور باضابطہ تعلیم کی تکمیل اجمیر شریف کے مدرسہ عثمانیہ میں آپ نے مکمل فرمائی۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت و رضوان کا اہم کردار ہے۔ حضور صدر الشریعہ اس ذات کا نام ہے جو خلیفہ اعلی حضرت ہیں۔ سرکار اعلی حضرت نے انہیں پورے ہندوستان کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ ان کی تصنیف کردہ کتاب حضور حافظ ملت کے استاذ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب بہار شریعت، جو آج 20 حصوں میں ہے، پوری دنیا سنیت میں کتاب مقبول ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں اور تمام مدارس اسلامیہ میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک اور بعد موت کے تمام مسائل بہار شریعت کتاب میں اردو زبان میں آپ بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جس میں حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت نے نہایت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں کوئی بھی مسئلہ اور کسی بیان کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، پھر احادیث نبویہ پیش کرتے ہیں، پھر ان سے جو مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کو بیان فرماتے ہیں۔ لہذا اردو زبان میں پڑھنے کے لیے، مسائل شرعیہ سے آگاہی کے لیے ضرورت ہے کہ ہر گھر میں بہار شریعت موجود ہو، اس کو پڑھیں، بآسانی آپ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ صرف عوام نہیں بلکہ علماء کرام مفتیان عظام اپنے فتاوی میں بھی بہار شریعت کا حوالہ پیش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ حضور حافظ ملت کے استاذ تھے صدر الشریعہ، جن کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی اپنے استاذ کے کہنے پر مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی تشریف لائے۔ وہاں مصباح العلوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، آپ اس میں تعلیم لینا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آبادی سے نکل کر ایک بڑے رقبے کی خریداری کرتے ہیں اور وہاں پر آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ نام کی یونیورسٹی قائم فرمائی۔ 1353 ہجری میں اس یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ آپ یعنی حضور حافظ ملت نہایت ہی متقی پرہیزگار، پابند صوم و صلات، صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے والدین، آپ کے گھر کے لوگ بھی الحمدللہ پابند صوم و صلات تھے۔ اسی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی۔ باضابطہ آپ نے عالم دین اور مفتی کا کورس مکمل فرمایا اور بزرگوں کا ایسا فیضان ہوا کہ جب آپ نے مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کی سرزمین پر الجامعۃ الاشرفیہ یونیورسٹی کو قائم فرمایا تو آج الحمدللہ اس کی ترقی اور اس کا عروج بلندیوں پر ہے۔ آج پوری دنیا میں الجامعۃ الاشرفیہ کی پہچان اور شناخت اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم ادارے کے طور پر ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سرکار حافظ ملت کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ آج وہاں پر 10,000 سے لے کر 15,000 تک کے طلبہ علم دین اور ضروری علوم عصریہ حاصل کرتے ہیں۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی تقوی و طہارت سے لبریز ہے۔ آپ جہاں ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار عالم دین اور مفتی دین متین تھے، وہیں ایک ولی کامل بھی تھے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر سختی سے آپ کا عمل تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائیت اور سنت پر عمل کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے سنت اور شریعت سے ہٹ کر کے ایک قدم بھی نہ اٹھایا، اور اس انداز سے آپ نے زندگی گزاری کہ لوگ آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے مسائل شریعہ کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے وقت بھی ایک نعمت ہے۔ آپ وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب آپ ادارہ میں تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے روزانہ صبح کے وقت 8 بجے آپ اپنے گھر سے نکلتے تو آج کی طرح باضابطہ ہر ہاتھ میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ 8 بج گیا ہے کہ سرکار حافظ ملت اپنے گھر سے پڑھانے کے لیے نکل چکے ہیں۔ حتیٰ کہ کتابوں میں نے یہ پڑھا کہ جب کسی کی گھڑی خراب ہو جاتی، وقت ادھر ادھر ہو جاتا، تو حافظ ملت کے گزرنے کو دیکھ کر کے لوگ اپنی گھڑی درست کر لیا کرتے تھے کہ ہاں 8 بج گیا ہے۔ اتنے وقت کے پابند۔ ایک مرتبہ ان کی درسگاہ میں کلاس روم میں طلباء پڑھنے والے اسٹوڈنٹس 4 منٹ لیٹ سے آئے، وقت ہو گیا، گھنٹی لگ گئی، 4 منٹ لیٹ سے آئے۔ آپ ناراض ہوئے، پوچھا کہ کہاں تھے؟ استاذ بھی الحمدللہ پابند وقت اور طلباء بھی وقت کی پابندی کرنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگ کلاس کے باہر ہی کھڑے ہو کر کے وہ 4 منٹ لیٹ کر دیے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ایسا کیا کرتے ہیں۔ فرماتے کہ ہم میں سے کسی نے کوئی غلط عذر اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ تھوڑی دیر توقف کر کے ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، انشاءاللہ ایسی غلطی آئندہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ طلبہ کرام تھے، ان کی درسگاہ میں پڑھنے والے لوگ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں نے معافی نہیں مانگی اور آئندہ پابندی سے وقت پر آنے کا وعدہ معاہدہ نہیں کیا، اس وقت تک آپ نے کلاس شروع نہیں کیا، پڑھانا شروع نہیں کیا، بلکہ آپ ناراض رہے۔ جب ہم لوگوں نے اس طریقے سے کہا کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی، آج غلطی ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے درس شروع فرمایا۔ اس طریقے سے خود وقت کے پابند تھے اور اپنے طلباء کو، اپنے ماننے والوں کو وقت کی پابند بنایا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کو صحیح وقت میں صحیح مصرف میں لگاؤ، صحیح وقت کام میں گزارو۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت چلا جاتا ہے تو پھر واپس آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ چاہیں گے کہ وہ وقت آ جائے، ہم اس میں کوئی اچھا کام کر لیں، تو پھر وہ وقت نہیں آئے گا۔ بزرگوں سے یہ تعلیم اور بالخصوص سرکار حافظ ملت سے یہ عظیم درس ملتا ہے کہ ہمیں وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے اور کس قدر وقت کو اپنے ضروری کام میں لگانا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بہت ساری نعمتوں کی ناقدری، بے قدری کرنے کی وجہ سے، عزت ادب احترام نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ذلت و رسوائی کا معاملہ ہے۔ لہذا ہم سرکار حافظ ملت کے حوالے سے آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے لیے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ وقت کو صحیح مصرف میں، صحیح کام میں ہم اور آپ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کام کے علاوہ وقت بچ جاتا ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کے کاموں میں اس کو گزار دیں، تو ہرگز ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں، توبہ استغفار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور نیک کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں کہ یہ کام اور یہ چیز آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ضامن ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص توبہ کا
حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لہذا جو وقت گزر چکے ہیں، جو اس میں کوتاہیاں اور سستیاں ہو چکی ہیں، اگر وقت ملے تو کچھ مرتبہ استغفار پڑھ کے، کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ ایک حدیث کے مطابق 70 مرتبہ اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کیا ایسا مزاج بنانے کے بعد بھی ہمارے پاس وقت بچے گا؟ نہیں، کچھ قرآن کی تلاوت میں گزاریں، کچھ توبہ استغفار میں گزاریں، کچھ ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور صلاحیت عطا کی ہے، تو جو وسائل، جو آپ علم دین کی باتیں جانتے ہیں، اسے دوسروں کو پڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے میں گزاریں، خدمت خلق میں گزاریں۔ ان اولیاء کرام بزرگان دین کا طریقہ اور ایک اہم ان کے اخلاق کی ذمہ داری اور فریضہ رہا کہ اپنا وقت خدمت خلق میں گزارا کرتے تھے۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے جس ادارے الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم کیا، آج اولیاء کرام کا بیان ہوتا ہے تو ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے۔ کرامتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یہ ہے کہ انہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ جیسی عظیم یونیورسٹی اور دارالعلوم کا قیام فرمایا، جہاں آج حافظ، قاری، عالم، مفتی اور تخصص فی الادب، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث وغیرہ میں لوگ علم دین پر مکمل دسترس حاصل کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، عالم، مولانا، مفتی بن کر کے وہاں سے تقریباً ہر سال دستار بندی کے موقع سے 500 طلبہ فراغت پاتے ہیں۔ اس طریقے سے الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغین کی تعداد ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے، اور صرف اپنے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہاں کے فارغین پھیلے ہوئے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ پر غیروں کی نظر اس طور پر ہے کہ معاذ اللہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو لوگ ایسا مزاج اور ایسی فکر رکھتے ہیں، انہیں صحیح طریقے سے مدارس اسلامیہ کی تعلیم کے بارے میں اور وہاں کے نصاب اور سلیبس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ جہاں مدارس میں ایک طالب علم کو دین کا پابند بنایا جاتا ہے، وہیں الحمدللہ ملک و ملت کی بھی خدمت گزار بنایا جاتا ہے۔ ملک کے لیے کس انداز سے کام کرنا ہے، اس طالب علم کے اخلاق کیسے ہونی چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، عادت کیسی ہونی چاہیے، اس انداز سے ان کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے کہ وہ جہاں دین کی خدمت کرتے ہیں وہیں ملک و ملت کی بھی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار حافظ ملت کی محنتوں اور کوششوں کو دیکھتے ہوئے مسز اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ حافظ ملت جیسی شخصیت کا ملک میں ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ کلاس میں بیٹھا کر کے لوگوں کو تو پڑھاتے ہی ہیں، پڑھاتے نہیں بلکہ پلاتے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ایک طرح کا میسج اور پیغام اور تعلیم کا نظام ہوا کرتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کچھ خاص لوگوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم غزوہ میں ہو اور توشہ تمہارے پاس ختم ہو جائے، یا تم مدینہ میں رہو اور ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو ہو، جو کچھ بھی بچا کھچا تھوڑا سا موجود ہو، ایک کپڑے میں جمع کر لیں، پھر آپس میں برابر تقسیم کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس قافلے کی شکل میں ہو، جماعت کی شکل میں ہو اور کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں، سفر کے حالت میں ہو، کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں، یا کسی کے پاس بالکل ختم ہو جائے، کسی کے پاس کچھ بچ رہا ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس کے پاس تھوڑا جو کچھ بچا ہوا ہے سب لا کر کے ایک دسترخوان پر ایک کپڑے پر جمع کر لیں اور اس کے بعد پھر سب کے درمیان برابر برابر تقسیم فرما دیں۔ یہ کس طرح انسانیت اور رحمت اور برکت کی تعلیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور گویا کہ جس کے پاس کچھ ہے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو صرف تم اپنا پیٹ بھر کر کے مت سو جاؤ، اپنا پیٹ بھر لینا اور اپنے ساتھیوں کو بھوکا چھوڑ دینا، اپنے پڑوسیوں کو بھوکا چھوڑ دینا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمانی تقاضا نہیں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، وہ اپنے دوستوں کا خیال کرے، اپنے جماعت کے لوگوں کا خیال کرے، اور یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سے تم کچھ دے دو، بلکہ فرمایا کہ سب لوگ ایک جگہ اس بچے ہوئے کھانے کی چیزوں کو جمع کریں اور پھر برابر برابر سب میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ سب کو برابر برابر مل جائے۔ سرکار حافظ ملت اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ نے اپنے طلبہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اسی انداز سے درس اور پیغام دیا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا، اس لیے کہ مبارک پور کی سرزمین جس پر آپ کو بھیجا گیا جہاں خدمت کرنے کے لیے، وہ نہایت ہی غریب علاقہ تھا، وہاں کے لوگ مزدوری وغیرہ کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ سرکار حافظ ملت جیسی تقوی شعار، متقی پرہیزگار ولی کامل کی آمد نے جہاں اس شہر کو علم کا گہوارہ بنایا، علمی مرکز بنایا، وہیں الحمدللہ روزگار کے اعتبار سے بھی، تجارت اور بزنس کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کامل کی آمد کے برکت سے بہت برکتیں عطا فرمائی۔ آج وہاں گھر گھر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے کی بنائی ہوتی ہے، بنارسی ساڑیاں جو بنارسی ساڑیوں کے نام سے مشہور ہے، اکثر ساڑیاں وہ اعظم گڑھ اور مبارک پور کی سرزمین پر بنی جاتی ہیں، جو الحمدللہ صرف ملک نہیں بیرون ملک بھی اس کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ سرکار حافظ ملت کی آمد کی برکت ہے، اور غریبی کے حالت میں بھی وہاں کے لوگوں کا بھی یہ بہت بڑا رول ہے، ان کی قربانیاں ہیں کہ جب سرکار حافظ ملت اتنے بڑے ادارے الجامعۃ الاشرفیہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے آپ شہر میں جا کر کے لوگوں کے سامنے چندے کا اعلان فرماتے ہیں، تو جس کے پاس جو حیثیت تھی سبوں نے دیا۔ ایک عورت کے پاس صرف ایک انڈا تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر سے یہ انڈا ہی لے کر کے جائیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ چندہ کرنے کے لیے گزر رہے تھے تو اس بوڑھی عورت کے دروازے پر کوئی روپا نہیں، تو وہ بوڑھی عورت ناراض ہو گئی کہ آخر کیا بات ہے، ہر گھر کے دروازے پر جا کر کے آپ ایک دارالعلوم کے قیام کے لیے چندہ لے رہے ہیں اور آپ میرے دروازے پر نہیں رکے۔ کہا کہ آپ کا گھر دیکھ کر کے یا آپ کے گھر کے حالات ہم لوگوں کو معلوم ہے، ایک آپ ضعیفہ ہیں، کوئی آپ کا الگ سے باضابطہ سہارا نہیں ہے، ہم لوگوں نے سوچا کہ پھر یہاں سے کیا مطالبہ کیا جائے۔ وہ ناراض ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، الحمدللہ اس نیک کام میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے گھر سے ایک انڈا نکال کر کے سرکار حافظ ملت کو اور آپ کی ٹیم کو پیش کیا کہ بس یہی میرے طرف سے اس میں شامل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اب باضابطہ طریقے سے اس انڈے کی بولی لگائی گئی، باضابطہ اس انڈے کی قیمت لگائی گئی، اور لوگوں نے ایک سے ایک بڑھ کر کے جس قدر زیادہ ہوا اس کی قیمت لگا کر کے لوگوں نے اس کو خریدا، تو ایک انڈے کے ذریعے سے ایک اچھی رقم الحمدللہ حاصل ہو گئی۔ آج ہمارا سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ کیا دے سکتے ہیں یا کیا خدمت کر سکتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ روپیہ 2 روپیہ نہیں دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسی نیت رکھتا ہے، کیسا اخلاص رکھتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 روپیہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور وہ 1 ہی روپیہ رکھتا ہے، 1 ہی روپیہ کا مالک ہے، وہ سب اٹھا کر کے اگر اللہ کی راہ میں دے دے یا کسی غریب کو دے دے، تو گویا کہ اس نے 100% سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب 1 کروڑپتی آدمی اگر اس میں سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو کتنا خرچ ہوا؟ 1% اس نے دیا۔ لیکن ایک شخص جو 1 ہی روپیہ کا مالک ہے، 1 ہی انڈا اس کے پاس تھا، اس نے اٹھا کر کے دے دیا، تو گویا کہ اس نے اپنی پوری جائیداد دے دی، 100% دے دیا۔
درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا ان بزرگوں کے حالات اور واقعات کو پڑھنے سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا، میں نے آیت جو پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا نہیں ڈرتے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، ایک مرد ہو یا عورت ہو، اس شخص پر اہم الفریضہ، افضل العبادات نماز ہے۔ سرکار حافظ ملت نماز کی اہمیت اور فرضیت کو بیان کرتے ہوئے، اور بالخصوص جو لوگ پڑھتے ہیں، 4 وقت آتے ہیں، فجر کی نماز میں جو نہیں اٹھ پاتے، غائب ہو جاتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم کو نیند نہیں کھلتی ہے، اس بات کو اور فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے اور یہ عذر پیش کرنا ان کا کتنا قابل قبول ہے یا کس قدر کمزور معاملہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں ایک تقریر میں کہ ایک شخص بہت تھکا ہوا ہو، کئی دن کا جاگا ہوا ہو، اس کے لیے ایک بہترین کمرے کا انتظام کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آرام کے تمام چیزیں یہاں موجود ہیں، آپ یہاں آرام کیجیے، یہاں سو جائیے، لیکن ساتھ ہی اس سے یہ کہہ دیا جائے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس کمرے میں ایک سانپ بھی رہتا ہے۔ آپ نے مجمع سے پوچھا کہ بتاؤ کیا اس شخص کو نیند آئے گی؟ اگرچہ کئی دن کا جاگا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، تو مجمع سے ایک شخص نے کہا کہ نہیں، نیند کہاں سے آئے گی؟ جب معلوم ہو گیا کہ کمرے میں سانپ رہتا ہے تو اس کو تو ڈر ہوگا نا، کہیں وہ ہم سو جائیں، وہ ڈس نہ لے، وہ کاٹ نہ لے۔ تو مجمع سے کسی نے کہا کہ نیند نہیں آئے گی اگرچہ وہ تھکا ہوا ہو، جاگا ہوا ہو۔ سرکار حافظ ملت کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، وہ بیان فرماتے ہیں جس کے دل میں سانپ کا ڈر سما جائے، وہ کئی دن کا جاگا ہوا تھکا ہوا آدمی ڈر کی وجہ سے سو نہ پائے۔ جس بندے مومن کے دل میں اللہ کا ڈر سما جائے، حق تقاتہ پر عمل ہو جائے کہ ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، تو بتائیے اس کو فجر کے وقت نیند آئے گی؟ فجر کے وقت اس کو آنکھ نہیں کھلے گی؟ لہذا یہ عذر بنانا اور یہ کہنا کہ نیند نہیں کھلتی ہے، یہ عذر معقول عذر نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ عذاب الہی اور قبر و جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، بلکہ آپ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، جو عذاب ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ لہذا اس طرح کے عذر نہ پیش کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جو فرائض و واجبات ہیں اس پر ادا عمل کریں، حتیٰ کہ سنت پر سختی کے ساتھ سرکار حافظ ملت عمل پیرا تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جوتا پہننے، موزہ اتارنے کے سلسلے میں بھی کبھی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بھی یہ چیزیں روزانہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ سنتوں کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار حافظ ملت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آنے والے اتوار کے دن یکم جمادی الاخرہ کو ان کے عرس کی تاریخ ہے، اپنے دکان و مکان میں ان کے نام اصال ثواب کا اہتمام فرمائیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت پر ان کا احسان عظیم ہے۔ ایک عظیم ادارہ قائم فرما کر کے آپ نے ہزاروں ہزار کی تعداد میں علماء کی ٹیم پیدا کی۔ آج پوری دنیا میں الحمدللہ وہ مصباحی علماء کرام دین و سنیت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر بھی وہاں 9 سال تک رہ کر کے کچھ پڑھا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کچھ دین و سنیت کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محسنوں کے احسان کو یاد کرنے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الجامعۃ الاشرفیہ سے چھپنے والا کیلنڈر اشرفیہ کیلنڈر جو ہر سال آتا ہے وہ آ چکا ہے، جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ آ کر کے لے لیں گے۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ تعالیٰ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ،
جو کچھ بھی ذکر و بیان ہوا ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی ذات سے ہم سبوں کو جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا خوف دلوں میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہر فرض کو، واجب کو، سنتوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص نماز پنجگانہ بعد جماعت مردوں کو سنی امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عورتوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا غفور یا رحیم جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میسج کیا ہے، زبانی کہے ہے، یا اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، مؤذن صاحب سے کہے، یا اللہ سب کے جائز نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، مریضوں کو شفا دے دے، جو ہاسپٹلائز ہیں صحت عطا فرما دے، جو ناحق قید میں بند ہے مولا ان سب کو جلد باعزت رہائی عطا فرما دے۔ یا غفور الرحیم یا اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، حاضری کو قبول فرما، اٹھے ہوئے گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم لوگوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ملک ہندوستان میں، اپنے شہر علاقے محلہ میں امن و امان عطا فرما، حالات کو بہتر فرما دے، ماحول کو خوشگوار بنا دے، ظالم حاکموں سے نجات عطا فرما دے، انصاف اور حاکم اور حکومت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص مظلوم فلسطینیوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان سب کی غیبی مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا سب کی جائز نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، بچوں کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما، پڑھنے لکھنے میں کامیابی عطا فرما۔ لنگر تاج الشریعہ جو یہاں ہر جمعہ کو تقسیم ہوتا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے، جو لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں مولا سب کے حصہ لینے کو قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ مزید ہم سبوں کو غریبوں، فقیروں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بزرگوں کے فیوز و برکات سے، بالخصوص سرکار حافظ ملت کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما دے، ان کے علمی فیضان کو مزید عام سے عام فرما دے، ان کے لگائے ہوئے چمن کو یا اللہ ترقی عطا فرما، وہاں کے فارغین کو، وہاں کے اساتذہ اور ممبران کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا غفور الرحیم کرم فرما، رحم فرما، بالخصوص والدین پر رحم فرما، مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہے انہیں صحت عطا فرما، جو انتقال فرما گئے ان مومن مومنہ کی مغفرت ہو جائے، ان کی قبر پر رحمت و غفران کی بارشیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔